آقائے نامدار سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت وشد من الزنا، غیبت زیادہ سخت ہے زنا سے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غیبت زیادہ سخت ہے زنا سے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے اور زنا کو گناہ بھی سمجھتا ہے، اور توبہ کرنے سے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما لیتے ہیں، جبکہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک غیبت معاف نہیں ہو سکتی جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہو۔ اگر وہ معاف کر دے تو غیبت والا گناہ معاف ہو سکتا ہے، اگر وہ معاف نہ کر دے تو یہ غیبت والا گناہ معاف بھی نہیں ہو سکتا، اور قریب ہے کہ قیامت والے دن اس کی نیکیاں اس بندے کے اعمال نامے میں ڈالی جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ پہلے تو انسان غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور اگر سمجھتا بھی ہے تو اس کو ایک ہلکا سا گناہ سمجھتا ہے، حالانکہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور جب انسان بار بار بڑا گناہ کرتا ہے تو یہ زنا سے خود بخود ہی بڑھ جاتا ہے۔ میرے دوستو دیکھیں، پہلے تو یہ بری خصلت عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، عموماً عورتیں اس کے اندر آج بھی مبتلا ہیں، پہلے بھی مبتلا ہوا کرتی تھیں، لیکن آج اگر دیکھا جائے دور حاضر میں مرد بھی عورتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ مرد بھی بڑھ چڑھ کر غیبت میں حصہ لیتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں۔ جب بھی یہ مجمع سا بیٹھتا ہے یا دو بندے بیٹھتے ہیں آپس میں گپ شپ لگا لیتے ہیں تو گپ شپ میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ غیبت سے غیبت، ایک کی غیبت دوسرے کی غیبت کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی ہے، لیکن ان کی وہ غیبت ختم نہیں ہوتی۔ میرے دوستو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس سے توبہ نہ کریں تو اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہماری جو نیکیاں ہیں اس بندے کے اعمال نامے میں لکھ دی جائیں۔